آمین یا رب العالمین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. صلوات محمد. معزز سامعین کرام، قابل ذل احترام ماتنداران مسلسل آج ایام ہزار کا دوسرا دن شب روز ہو چکی ہے. اپنی اردو اسلامی تاریخ کے اعتبار سے 2 تاریخ ہو چکی ہے. انشاءاللہ کچھ معروضات آپ مومنین کے قلوب تک کسی قول کے ذیل میں پہنچانا ہے. میں ایک بار پھر اپنے بھائیوں سے مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ بلا فصل کے ماننے والے ہیں، لہذا یہ جو درمیان میں فاصلہ اس سے پور کر لیں تاکہ آنے والے پیچھے بیٹھ سکیں. ایک مل کے 2 رکعت کا مدوال محمد پر. دیکھیے 12 کہا ہے سلوات فرض نہیں، فرض سمجھ کر پڑے محمد والے. آئیے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنے جا رہا ہوں. کل جہاں سے میں نے چھوڑا تھا وہیں سے میں اپنی گفتگو کو ربط دینے جا رہا ہوں. کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ گریہ کرنا سنت صحابہ بھی ہے اور سنت انبیاء بھی ہے. اب تاریخ اٹھا کر دیکھیں آدم سے لے کر خاتم تک. مجھے پورے ہسٹری نہیں بیان کرنی بلکہ کچھ نبیوں کا تذکرہ کر کے اپنی منزل مقصود تک پہنچ جانا ہے. عزیزو اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں یہ ماہ اذا، آج لوگ یہ اعتراض کر رہے ہیں اس عزاداری کے سلسلے میں کہ یہ عزاداری ان کے درمیان سے ختم کر دی جائے. یہی وجہ ہے کہ آج ایک پروپیگنڈا اس طریقے سے اپنایا جا رہا ہے کہ عالم کے زبان میں جاہل منبر رسول پر آ کر بیان دے رہے ہیں. انشاءاللہ ابھی تو مسلسل آپ کے درمیان رہنا ہے، وہ ساری تفصیلات بیان کروں گا. جو ذمہ داریاں ہماری فرش اذا سے متعلق ہیں اس چیز کا خیال رکھنا ضروری ہے. ماشاءاللہ وہ چیز آج ہم یہاں دیکھ رہے ہیں خود اپنی آنکھوں سے، اور بھی دیگر جگہوں پر میں گیا اور وہاں بھی میں نے دیکھا ایک عام طریقے سے ایک رسم و رواج چلی ہے. یہ جو گٹکا اور کھینی اور یہ پان وغیرہ کھا کر فرش اذا پر بیٹھنے کی، یہ چیز ہم نے یہاں نہیں دیکھی. چونکہ ماشاءاللہ سارا چہرہ ہمارے سامنے ہے اور جہاں کہیں بھی کوئی بھی ذاکر خطاب کرتا ہے تو سب کا چہرہ انہی کے سامنے ہوتا ہے اور ذاکر کا بھی چہرہ انہی کے سامنے ہوتا ہے، سامعین کے. لہذا جو لوگ اس طریقے کی حرکتیں کرتے ہیں، مثال کے طور پر کھینی کھا کر فرش اذا پر بیٹھتے ہیں، میں ان کے لیے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ یہ سنیں کہ آیا کس حد تک فرش اذا پر یہ گٹکا اور کھینی کھا کر بیٹھنا صحیح ہے. بہت توجہ پیغام ہے اور یہی سے اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. کیا پیغام ہے؟ پیغام یہ ہے کہ وہ خود اپنے آپ سے سوال کرے کہ آیا وہ اس فرش اذا پر کھینی یا گٹکا کھا کر بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں بیٹھ سکتے. تو آپ کا دل خود اس بات کی گواہی دے گا کہ مولانا یہ جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل حقیقت کہہ رہے ہیں، نہیں بیٹھنا چاہیے لیکن ہم بیٹھ جا رہے ہیں. بہت ساری باتیں قرآن نے بیان کی ہے، جس کو ماننا ہے بغیر دیکھے مان رہا ہے، جس کو نہیں ماننا دیکھ کر بھی نہیں مان رہا. قرآن میں آپ کو عزاداری ملے گی، گریہ ملے گا. جس کو ماننا ہے بغیر دیکھے بھی عزاداری قائم کر رہا ہے، جس کو نہیں ماننا آپ لاکھوں دلیلیں دے دیجئے وہ کٹ حجتی کر رہا ہے، نہیں ماننا تو نہیں ماننا. جبکہ اس فرش اذا کی عظمت یہ ہے کہ جب کوئی عزادار تو ہو ہی نہیں سکتا گٹکا اور کھینی کھا کے فرش اذا میں بیٹھنے والا. کیوں؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں کھائیں. اس کی اصل وجہ ہے، آپ انصاف سے بتائیے قرآن مجید کا جھوٹے منہ تلاوت کرنا کیسا ہے. ایک پیغام ہے اور انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے. آپ یہی کہیں گے کہ جناب جھوٹے منہ تلاوت کرنا حرام، صحیح نہیں ہے. تو آپ انصاف سے بتائیے
جب ذاکر فاتحہ کہتا ہے تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ بہت توجہ، سورہ حمد کی تلاوت کرتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے کہ نماز کے لیے سورہ حمد کوئی اور ہے اور مجلس کے لیے سورہ حمد کوئی اور ہے؟ ایسا تو نہیں ہے، نہیں، وہی سورہ حمد ہے جو نماز کے لیے ہے۔ تو یاد رکھیے، جو لوگ ایسی جرات کرتے ہیں، فرش ادا پر کہنی کھا کر آتے ہیں اور جھوٹے منہ سورہ حمد پڑھتے ہیں، جب یہاں جرات کر سکتے ہیں تو وہ لوگ نماز میں بھی جرات کر سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اس بات کا خیال رکھیے، اور خود جہاں قرآن ثابت کی تلاوت کرنا جھوٹے منہ جائز نہیں ہے، وہیں اہل بیت اطہار پر یعنی قرآن ناطق کے متعلق یہ جو صلوات، یہ جو فضائل، خود ایسا نہیں ہے کہ ذاکر میں ہی ہوں، ذاکر آپ بھی ہیں۔ آپ کا صلوات پڑھنا یہ بتا رہا ہے کہ یہاں ایک ذاکر نہیں ہے، ایک ذاکر منبر پر ہے تو بہت سارے ذاکرین فرش ادا پر ہیں۔ محمد وآل محمد۔ تو عزیزو، ایک پیغام تھا، اپنی اپنی مرضی ہے، جو چاہے جیسے چاہے، اس لیے کہ آج کل لوگوں نے اسلام کو اتنا ہی ایکسیپٹ کیا ہے جتنا ان کا فائدہ ہوا ہے۔ اسلام اگر انہیں اس چیز سے روک رہا ہے تو ڈائریکٹ منکر اسلام بن جاتے ہیں، جبکہ شریعت یہ نہیں کہتی۔ یاد رکھیے، اسلام جو ہے وہ شریعت پہ عمل کرنے کا نام ہے، طبیعت پہ عمل کرنے کا نام نہیں ہے۔ جن لوگوں نے اپنی طبیعت پہ عمل کیا وہ یقیناً دنیا میں تو کامیاب ہو سکتے ہیں لیکن آخرت میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اور عزیزوں، میں نے عرض کیا تھا کہ گریہ کرنا خلاف شریعت نہیں ہے، شریعت کے مطابق ہے۔ آئیے ہم لے چلتے ہیں پہلے نبی، انسانیت کے باپ جناب آدم۔ بہت توجہ دیدانی، گریہ کرنا سنت انبیاء ہے۔ میں نے کل سنت صحابہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ انشاءاللہ اگر آپ کی سماعت بیدار رہی تو میں بھی اسی طریقے سے بیدار رہوں گا۔ یاد رکھیے، گریہ کرنا کیا ہے؟ سنت انبیاء ہے۔ جناب آدم کی ہسٹری کو اٹھا کر دیکھیے، جناب آدم نے کب گریہ کیا؟ تاریخ یہی بتاتی ہے۔ مجھے پورا خلافت والا واقعہ نہیں پڑھنا ہے کہ کیسے اللہ نے خلیفہ بنایا، سارے واقعے ماشاءاللہ آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، مجھے اشارہ کرنا ہے اور آگے بڑھ جانا ہے۔ جب جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا، بہت توجہ، جب جناب آدم کو جنت سے نکالا گیا تو جناب آدم اس زمین پہ آنے کے بعد گریہ کرنا شروع کی، رو رہے ہیں۔ کس کے خلاف میں؟ کس کے لیے رو رہے ہیں بھائی؟ تاریخ یہی کہتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ جناب آدم اکیلے آئے تھے، اور بھی ساتھ آئے تھے۔ اس سے قبل کا مرحلہ یہ ہے کہ جنت میں جس پتھر پر جناب آدم عبادت کیا کرتے تھے، آج جو خانہ کعبہ میں چسپا ہے، جسے سنگ اسود کے نام سے جانا جاتا ہے، زمین پر اگر کوئی سب سے پہلا پتھر آیا ہے تو وہ سنگ حجر اسود جسے کہتے ہیں۔ اور تاریخ یہ کہتی ہے کہ جنت میں پتھر نے گریہ کرنا شروع کر دیا، کس کی محبت میں؟ جناب آدم کی محبت۔ جناب آدم نے بھی گریہ کیا ہے، انشاءاللہ آگے تفصیلات آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ پوچھا خالق کائنات نے، پتھر نے کہا میں اپنے محبوب کی جدائی میں گریہ کر رہا ہوں۔ اللہ نے یہ کیا کہ اس جنت کے پتھر کو زمین پر بھیج دیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آدم سے لے کر اور آگے بڑھیے، خود جناب یعقوب کے سلسلے میں ملتا ہے۔ آج جو لوگ کہتے ہیں یہ شیعان حیدر کرار کچھ زیادہ ہی گریہ کر رہے ہیں، یہ بدعت کر رہے ہیں، یاد رکھیے اگر جناب یعقوب کی آپ ہسٹری اٹھا کر دیکھیں گے تو جناب یوسف کے فراق میں کتنا گریہ کیا۔ قرآن نے کیا کہا؟ وَبَيَضَّتْ عَيْنَاهُ، اتنا گریہ کیا، اتنا گریہ کیا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں۔ کیا جناب یعقوب کو یہ نہیں معلوم تھا یوسف زندہ ہے؟ نبی ہیں، علم نبوت ہے، معلوم ہے، لیکن گریہ کر رہے ہیں۔ عزیزو انصاف سے بتائیے، جب جناب یعقوب اپنے زندہ بیٹے پر گریہ کر کے نبی رہ سکتے ہیں تو ہم شیعان حیدر کرار فخر یوسف کی یاد میں گریہ کر کے کیوں نہیں شیعہ رہ سکتے؟ صلوات محمد وآل محمد۔
ایسا نہیں ہے کہ جتنے نبی گزرے وہ ہمارے نبی نہیں ہیں، سارے ہمارے نبی ہیں۔ اس لیے کہ اگر آپ کا عقیدہ کسی ایک کے بارے میں بھی اگر آپ عقیدہ مس یوز کرتے ہیں تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ 1,24,000 انبیاء پہ ایمان رکھنا یہ ہمارا عقیدہ ہے، ان میں سے ایک بھی کم نہیں کر سکتے، لیکن جو مقام و منزلت ختمی مرتبت کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے 1,24,000 انبیوں کے درمیان ایک کیٹیگری رکھی، ایک گروپ محمد والا۔ بارے دیگر ثواب محمد والا۔ ماشاءاللہ دیکھیے ولائے اہل بیت کا جوش اس بچے کے دل میں مار رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ بچہ یہ داد دے رہا ہے اپنی ہی زبان میں صحیح، تو جب یہ بچہ اہل بیت کی محبت میں اتنا، تو ماشاءاللہ آپ کا جوان ہے، آپ کے ماشاءاللہ۔ تو عزیزان ایمان، نبی کے میں بات کر رہا تھا کہ اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو 3 کیٹیگری میں بانٹا۔ اور توجہ، پہلی کیٹیگری کا نام ہے انبیاء، دوسری کیٹیگری کا نام ہے، اور توجہ عزیزان ایمان، رسول، تیسری کیٹیگری کا نام ہے اولو العزم۔ یہ 3 کیٹیگری میں اللہ نے 1,24,000 انبیاء کو تقسیم کیا۔ اور یاد رکھیے، نبی وہ ہوتا ہے جو نبی کو ہو سکتا ہے، رسول نہیں ہو سکتا۔ رسول وہ ہو سکتا ہے جو نبی بھی ہے اور رسول بھی ہے، اولو العزم نہیں ہو سکتا۔ اولو العزم کی منزلت یہ ہے کہ جو خود اولو العزم کے درجے پہ بھی فائز ہو، رسول بھی ہو اور نبی بھی ہو۔ یہ 3 کیٹیگری میں اللہ نے نبیوں کو ڈیوائیڈ کیا، نبیوں کو بانٹا۔ تو عزیزان ایمان، بات کریں ختمی مرتبت کی، آخری نبی کی، نبی کی زندگی کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے۔ پہلی زندگی آپ مکی، پھر دوسری زندگی مدنی۔ تاریخ اٹھا کر دیکھیے، آیا نبی نے اپنی 2 زندگیوں کے درمیان گریہ کیا ہے کہ نہیں کیا؟ تاریخ یہی کہتی ہے کہ یہاں بھی گریہ کیا ولادت حسین پر، اور تاریخ کہتی ہے کہ مدنی زندگی میں بھی نبی نے گریہ کیا۔ تو عزیزو، جب نبی گریہ کر رہے تھے امام حسین علیہ السلام پر، تو جبرائیل کو آ کے روکنا چاہیے تھا، میکائیل کو آ کے ٹوکنا چاہیے تھا، اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا، اے میرے رسول، اے میرے حبیب، اے رحمت للعالمین کے مصداق، آپ یہ کیا بدعت کر رہے ہیں؟ لیکن عزیزو، اللہ کا نبی کو نہ روکنا، جبرائیل کا آ کے نہ ٹوکنا، میکائیل کے آ کے نہ روکنا، یہ بتا رہا ہے، نبی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دنیا والوں جان لو، حسین اس شخصیت کا نام ہے جس پہ رونا خلاف شریعت نہیں ہے، بلکہ رونا سنت انبیاء ہے۔ ایک سبات ایمان، یاد رکھیے، یہ جو دین آج ہمارے پاس محفوظ ہے، کیونکہ آج ایک ابھی نشان بلند ہونے والا ہے اسلام کا، کچھ باتیں اس کے متعلق بھی کی جائیں گی، لیکن جو باتیں اہم ہیں انشاءاللہ اس کو آپ تک پہنچانا ہے۔ آج دشمنان دین اس سوچ میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان کے درمیان سے عزاداری ختم کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ الگ الگ پروپیگنڈے۔ یاد رکھیے، عزاداری ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے، عزاداری ہماری وجہ سے باقی نہیں ہے۔ اس کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہے جو ہمیں سپورٹ کر رہا ہے، جس کی وجہ سے آج عزاداری اپنے اسی جوش و خروش سے ہو رہی ہے اور انشاءاللہ آگے بھی ہوتے رہے گی۔ میں دشمنان اسلام کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں، یہ ان کی بھول ہے، وہ عزاداری کو مٹانا چاہتے ہیں۔ وہ یاد رکھے، بات آ گئی، مصرع ذہنوں میں آ گیا، چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلو۔ یاد رکھیے، عزاداری کے دشمن چاہے جس کا تھام لے دامن۔ دیکھیے، میں
دھیرے سے پڑھوں گا, آپ تیزی سے سن لیجئے گا. عزاداری کے دشمن چاہے جس کا تھام لے دامن, کبھی تیری پوری کوئی تمنا ہو نہیں سکتی. تو غمِ صبت پیمبر ہے دعائے فاطمہ زہرا, عزاداری نہیں ہوگی تو دنیا ہی نہیں ہوگی. جیتی جاتی صلوات محمد یقیناً آج جو ہم باقی ہیں یہ عزاداری کا فیض ہے, یہ عزاداری کا دن ہے. اور تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو آپ کو مل جائے گا, کربلا کو یوں ہی امام حسین نے آباد نہیں کیا ہے, بلکہ آج 2 محرم ہو چکی ہے, ایک پیغام ہے امام حسین کا اپنے چاہنے والوں کے نام. سب سے پہلے امام جب کربلا پہ پہنچے ہیں, مجھے ابھی مصائب کے پہلو سے فضائل کے نکالنا بہت مشکل ہے عزیزوں. کیا پیغام ہے؟ امام حسین جب کربلا میں وارد ہوئے ہیں, 2 محرم کو تو ہو چکی ہے, ابھی میں مصائب نہیں فضائل آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے امام نے کیا کیا ہے؟ اس زمین کو خریدا. دینے والے دے رہے تھے, مولا لے لیجیے. سب سے پہلے اس زمین کو خریدا ہے, اور خریدنے کے بعد میں ان لوگوں کے حوالے عبا کیا ہے. یعنی امام یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ میرے مجھ سے محبت کا دم بھرنے والوں, یاد رکھو یہ دنیا, یہ زمین تمہاری یہیں رہ جائے گی. اگر تمہیں کوئی چیز کام آنے والا ہے تو تمہارے اعمال, لہذا باغ فدق کی طرح ہڑپ کرنے کی عادت چھوڑ دو. وگرنہ جنہوں نے غضب کیا ان کا اتہاس میں آج بھی نام موجود ہے کہ وہ کس القاب سے یاد کیے جاتے ہیں. پورا کا پورا باغ کھا گئے پھر بھی پیٹ نہیں بھرا. وقت نہیں ہے, انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو ساری تفصیلات آپ کے ذہن میں بیان کی جائے گی. تو عزیزوں میں کر رہا تھا کہ امام حسین نے ایک پیغام دیا زمین خرید کر. یعنی مطلب کیا ہے؟ امام چاہتے, بنی ہاشم کے شیر تھے, کیا امام زمین کو نہیں لے سکتے تھے؟ لیکن ایک پیغام دیا کہ نہیں, یوں ہی کسی کی زمینیں ہڑپا نہیں کرتے. اور اپنے کے بعد وہ تو باتیں بات کی ہے, ان زمینوں پہ اگر آپ عبادتیں بھی انجام دیں گے تو آپ کی عبادتیں قبول نہیں ہیں. تو انصاف سے بتائیے, جب اس زمین پہ اللہ کی نماز نہیں قبول ہو سکتی تو حسین کی عزاداری کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ صلوات محمد وعلی محمد. بے شمار فضائل و کمالات بیان کیے جا رہے ہیں, اور آج 2 محرم ہے. کچھ باتیں علم مبارک کے سلسلے میں, نشان کے سلسلے میں, اور انشاءاللہ پھر یہیں سے رفت مصائب ہوگا. عزیزان ایمان یاد رکھیے, باب الحوائج اس شخصیت کا نام ہے. تاریخ یہی کہتی ہے کہ مولا کائنات نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا. اگر بیدار رہیں تو کچھ باب العباس کے فضائل کی جھلکیاں آپ کے سماعتوں پہ نظر کروں گا. مولا کائنات نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا, لیکن نہ مانگنا بھی بندے کی شان کے خلاف ہے. آج دنیا علی کو خدا یوں ہی نہیں کہہ رہی ہے. علی نے دعا مانگ کر یہ بتایا ہے کہ دعا مجھے خدا کہنے والوں, ذرا آؤ ہمیں تو دیکھو, میرا بھی خدا ہے کوئی جس سے میں مانگ رہا ہوں. آج تو بہت آسانی سے اگر کوئی ایک انسان کو سپورٹ کرنے لگے, سر بھلے ہی وہ جاہل ہو, اگر وہ کوئی انسان کو سر کہہ دیجئے تو دیکھ لیجئے اس کے, سمجھیے کہ دل میں کیا جوش و ولولہ ہے, بھلے ہی ڈبل اے میں ہو, انگوٹھا چھاپ ہو, لیکن بہت ارے فلانے صاحب نے ہمیں سر کہا. علی کو لوگ خدا کہہ رہے ہیں, لیکن علی اپنی منزلت کو جانتے ہیں. بتا رہے ہیں دنیا والوں, آؤ دیکھو علی چاہتے تو منوا سکتے تھے, لیکن علی نے کبھی اپنے آپ کو خدا نہیں منوایا. دنیا والوں کا یہی تو, جنہوں نے فضائل علی کو صرف نگاہوں سے دیکھا ہے, صرف نگاہوں سے دیکھا ہے. تاریخ اٹھا کر پڑھیے نصیریت کا وجود کیسے ہوا, تو آپ کو مل جائے گا. آج بھی ان لوگوں کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو پہاڑوں کے اوپر جا کر پھینکتے ہیں علی کے نام پر,
اور علی کی یہ غیرت کو گوارا نہیں ہے کہ ایک معصوم کی جان علی کے تو پہلے چلی جائے، لہذا وہ بچہ بچ جاتا ہے۔ وقت نہیں ہے انشاءاللہ، چونکہ مسلسل مجلسیں سے ہیں، ساری تفصیلات آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تو علی تو میں عرض کر رہا تھا، علی نے اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی کچھ نہیں مانگا، لیکن نہ مانگنا بھی بندے کی شان کے خلاف ہے۔ تو علی نے کیا مانگا؟ تاریخ یہی کہتی ہے کہ علی نے ہاتھوں کو اٹھا کر ایک بیٹا مانگا۔ کیسا بیٹا مانگا؟ مولا کے ایک ایک قول میں پیغام چھپا ہے۔ پیغام کیا ہے؟ علی نے کیا مانگا؟ پروردگارہ مجھے بہادر بیٹا دے دے۔ میں جملہ بدل کر کہوں، میرے مولا باکمال اولاد چاہ رہے ہیں، اور ایک پیغام ہے امام علی کا، او میرے چاہنے والوں، یاد رکھو تم جیسی اولاد چاہتے ہو ویسی قبیلے میں شادی کرنا۔ یہی تو کہا تھا، بہادر قبیلہ ڈھونڈو اپنے بھائی عقیل سے۔ تو پیغام کیا ہے؟ اگر باکمال اولاد چاہتے ہو تو باکمال گھرانے میں شادی کرو، اس لیے کہ جو باکمال خاتون آنے والی ہے اسی سے آپ کی باکمال اولاد بھی آنے والی ہے۔ تو جیسا گھرانہ ہوگا، جیسا قبیلہ ہوگا، جیسی خاندان ہوگا ویسی آپ کی اولاد ہوگی۔ وہ یہ نہ سمجھے کہ میری اولاد ایسی کیوں ہے، وہ غور کرے کیا ہے اس نے کس قبیلے میں شادی کیا۔ تو 63 سالہ زندگی میں ایک اولاد کو مانگی۔ کسے مانگا؟ عباس کو مانگا۔ میں نے ساری تفصیلات کو چھوڑ دیا، اور تفصیلات کو چھوڑنے کے بعد تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب عباس کی ولادت ہوئی ہے، عظمت عباس ایک جملے میں سماعت ہوئی۔ آپ کو پتا ہے کہ شہزادی فاطمہ زہرا نے عباس کو سلام کہا۔ فضائل کے پہلو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یاد رکھیے کون عباس؟ تاریخ یہی کہتی ہے کہ آدم جس کو سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، ابراہیم جس کو سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، عیسیٰ جس کو سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں، موسیٰ جس کو سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ 1,24,000 انبیاء جس کو سلام کرے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ جس کو سلام کرے اسے فاطمہ زہرا کہتے ہیں، اور فاطمہ زہرا جس کو سلام کرے اسے عباس کہتے ہیں۔ عباس کی منزلت، یہ ہے عباس کی عظمت۔ اور یاد رکھیے جب جناب عباس کی ولادت ہوئی ہے تو سب نے اپنے اعتبار سے کچھ نہ کچھ تحفہ دیا۔ میرے ذہن میں کچھ مصرے آ رہے ہیں، چاہ رہا ہوں کہ آپ کی سماعتوں کے نظر کرتا چلوں۔ فضیلت عباس ہے، لہذا 4 مصرے ملاحظہ فرما لیجئے۔ کچھ لوگوں کو پتھر کا صنم اچھا لگے ہے، کچھ لوگوں کو پتھر کا صنم اچھا لگے ہے، ہم لوگوں کو شبیر کا غم اچھا لگے ہے۔ ہم لوگوں کو شبیر کا غم اچھا لگے ہے۔ تو زینب نے کہا شاہ سے عباس کو دے دو، عباس کے ہاتھوں میں علم۔ سلوات محمد وآل محمد پر۔ عباس کے ہاتھوں میں علم اچھا لگے ہے۔ اگر علی تھے تو علی نے اس علم کو سنبھالا، اور اس کے بعد باب الحوائج تاریخ اٹھا کر دیکھیے، کسی کو علمدار حسینی یا علمدار بنی ہاشم کا لقب نہیں ملا سوائے عباس کے، سوائے عباس کے۔ یہ تو بہت سارے معجزات و کرامات باب الحوائج کی موجود ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تاریخ یہی کہتی ہے کہ دنیا والوں نے جنگ صفین اٹھا کر دیکھ لیجیے، ایسا نہیں ہے کہ جناب عباس نے اپنے کارنامے نہیں دیکھا ہے، اور صحیح ہے انشاءاللہ کبھی کسی اور موقع میں بیان کیا جائے گا۔ عظمت عباس کے لیے اتنا ہی کہنا کافی ہے، وہ عباس دشمنوں سے زیر کیسے ہو، اور توجہ، اما جس کے نام میں زیر نہ ہو وہ اوروں سے زیر کیسے ہوگا۔ صلوات محمد
غازی ابوالفضل عباسی. آئیے عزیزوں، میں زیادہ زحمتیں نہیں لوں گا کیونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلسیں ہیں انشاءاللہ. وہاں جتنے جو باتیں یہاں رہ گئی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ مجلس میں آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. بس ہم نے اپنی رحمتوں کو سمیٹا. تو غازی اس شخصیت کا نام ہے کہ جس کے بے شمار معجزات و کرامات موجود ہیں. بس ارباب اعظم نے اپنی رحمتوں کو سمیٹا. اور تاریخ یہی کہہ رہی ہے کہ جب 2 محرم کو حسینی قافلہ کربلا میں وارد ہوا ہے، 2 محرم کو حسینی قافلہ کربلا میں وارد ہوا ہے، تو خیام حسینی کو دریا کے کنارے نصب کیا گیا. ارباب ایک پیغام آیا یزیدیوں کی طرف سے. کیا وہ پیغام یہ تھا کہ حسینی قافلے کو دریا کے کنارے سے ہٹائے جانے لگے. ارباب تاریخ کہتی ہے کہ جب یہ خبر جناب عباس کو خیمے میں ملی ہے تو عباس کا بیٹا عباس کے سینے پر تھا. عباس نے اسے اتارا اور اتارنے کے بعد تلوار کو نیام سے کھینچا اور نیام سے کھینچنے کے بعد باہر آ گئے. اور آنے کے بعد کہتے ہیں کس کی مجال ہے جو میرے آقا کے خیمے کو ہٹائے. ارباب ایک جملہ سنیں گے. جیسے یہ خبر حسین کو ملی دوڑتے ہوئے زینب کے قریب پہنچے اور قریب پہنچنے کے بعد ایک جملہ کہتے ہیں، اے بہن زینب، اے بہن زینب، اے بہن زینب، مغرب سے سورج کو پلٹانا بابا کا معجزہ تھا، عباس کو واپس لانا یہ تیرا معجزہ ہے. ارباب زینب پوچھتے بھیا حسین کیا ہو گیا ہے؟ حسین کہتے ہیں بہن زینب عباس کو جلال آ گیا ہے. اے بہن زینب میں عباس کو نہیں روک سکتا. بھیا کیوں نہیں روک سکتے؟ ارباب جملہ سنیں گے. امام حسین نے ایک جملہ فرمایا، اے بہن زینب میں نے عباس کو اب تک ایک ہی جملہ کہہ کے روکا تھا، اے عباس کربلا نہیں ہے، اے عباس کربلا نہیں ہے. اے بہن زینب جب میرے بھیا حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش ہوئی تھی تو میں نے عباس کو یہی تو کہہ کے روکا تھا، اے بھیا عباس یہ کربلا نہیں ہے. لیکن اے بہن زینب اب کربلا ہے، میں کیسے عباس کو روکوں گا؟ اجرکم اللہ. ارباب تاریخ بتاتی ہے کہ عباس کا ایک لقب ہے باب الحوائج. ایک روایت آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اور آپ کی رحمت تمام کر دوں گا. ارباب تاریخ کہتی ہے کہ ایک انسان تھا کہ جو اپنی ماں کو تابوت میں لیے ہوئے روضہ عباس کے قریب پہنچا. یوں ہی باب الحوائج نام نہیں پڑا. تاریخ کہتی ہے ایک بہت بڑے عالم دین اس بات کو نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں ذریع عباس کے قریب بیٹھ کر دعا پڑھ رہا تھا. میں نے کیا دیکھا؟ ایک انسان ہے جو تابوت میں لیے ہوئے اپنی ماں کو آیا ہے اور ذریع عباس کے پاس رکھ کر ذریع عباس پکڑ کے یہ کہتا ہے، اے عباس میری ماں کے میں علاوہ اس میرا کوئی دنیا میں نہیں ہے، اسے شفا دے دیجئے. وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے یہ لہجہ دیکھا اور لہجہ دینے کے بعد میں نے کتاب کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد یہ کہا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ایسے کوئی کہتا ہے اچھا یہ تمہاری ماں کی حالت تو دیکھنے میں ٹھیک تو نہیں لگتی، جاؤ کفن کا انتظام کرو. ارباب وہ کہتا ہے اس عالم دین سے مخاطب ہو کر، آپ عالم دین ہیں، آپ سے ایسے کلمات اچھے نہیں لگ رہے ہیں، انصاف سے بتائیے وہ عباس جو غیروں کو دیتا ہے وہ اپنوں کو کیوں نہیں دے سکتا؟ ارباب اس عالم دین نے کہا کہ چند ہی لمحے کے بعد پھر اس نے عباس کی زری کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد کہتا ہے، اے باب الحوائج، اے ابوالفضل عباس اگر آپ میری ماں کو شفا نہیں دیں گے تو میں نجف جاؤں گا اور آپ کے بابا سے آپ کی شکایت کروں گا. اجرکم اللہ. او غازی کے مذاہب سننے والوں، گریہ کرنے کے لیے تصور شرط ہے. تاریخ کہتی ہے کہ وہ شخص اپنی ماں کے تابوت کو چھوڑ کر باہر آیا، صحن میں نکلا. وہ عالم دین کہتے ہیں کہ پھر میں دعاؤں میں مشغول ہو گیا. کچھ ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا وہ تابوت کہ جس میں اس کی ماں بیٹھی ہوئی تھی، کچھ ہی لمحے کے بعد وہ کھڑی ہو گئی. اور تاریخ کہتی ہے کہ وہ بھی شخص آیا اور شخص آنے
جانے کے بعد اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑنے کے بعد عباس کے زری کا طواف کرنے لگا، شکریہ ادا کرنے لگا۔ اس عالم دین نے کتاب کو بند کیا اور بند کرنے کے بعد کہتے ہیں اے بھائی یہ بتا تو یہ کہہ رہا تھا یہ معجزہ کیسے ہو گیا؟ کہا جاننا چاہتے ہو؟ سنو، میں نے یہ جملہ کہہ کے جیسے ہی میں باہر نکلا میں نجف کی طرف جا رہا تھا کہ عباس کی شکایت علی سے کروں گا کہ میں نے ناگہان دیکھا ایک گھوڑ سوار ہے جو چلا آ رہا ہے، جو چلا آ رہا ہے۔ اربابیدہ وہ عالم دین کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا بھائی یہ بتا وہ کون تھے گھوڑے سوار؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی کہاں جا رہے ہو؟ کہا میں نجف جا رہا ہوں، علی سے شکایت کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ ارباب عالم دین کہتے ہیں وہ شخص کہتا ہے کہ واپس چلے جاؤ، واپس چلے جاؤ، تمہاری ماں تندرست ہو گئی ہے، تمہاری ماں شفا یاب ہو گئی ہے۔ ارباب وہ یہ کہتا ہے نہیں میں کیسے چلا جاؤں، کہیں ایسا نہ ہوا پھر میں گیا اور میری ماں شفا یاب نہیں ہوگی تو پھر میں واپس کیسے آؤں گا؟ اس لیے کہ میں نے آدھے سفر کو طے کر لیا ہے۔ ارباب بس کو جملے مسائل کے ابھی نشان علم برآمد ہوگا، آپ زیارت کریں گے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ارباب اس شخص نے کہا کہ میں کیسے جاؤں، کیوں کر جاؤں؟ وہ شخص کہتا ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ آؤ میرے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، میں تمہیں لے کر چلتا ہوں، اگر تمہاری ماں شفا یاب نہ ہوئی تو میں اسی گھوڑے سے تمہیں نجف پہنچاؤں گا، پھر تم عباس کی شکایت کر دینا۔ ارباب عالم دین کہتے ہیں پھر اس کے بعد وہ شخص کہتا ہے میں نے اس آنے والے شخص کو دیکھا، اس کی سواری کو دیکھا اور دیکھنے کے بعد یہی کہا بھائی تیری سواری تو کافی بلند ہے، ذرا اپنے ہاتھوں کو تو بڑھا، مجھے اپنے سیٹ پہ تو بیٹھا۔ ارباب وہ آنے والا سوار کہتا ہے اے بھائی میں کیسے ہاتھوں کو بڑھا سکتا ہوں جس کے علمداری میں کربلا میں بازو قلب ہو گئے، میں وہی عباس ہوں جس کی شکایت کرنے کے لیے تو نجف جا رہا ہے۔ اے میرے جانے والوں چند لمحے بعد ناراض نہ ہوا کرو، اس لیے کہ عباس اس شقی کا نام ہے جو بھی عباس کے نشان کے پاس آتا ہے اپنی دعاؤں کو سکینہ کا واسطہ دے کر مانگتا ہے، غازی اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ واپس واپس